بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ATL ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عدن راشد. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد علی افضل، جو کہ کامیاب بزنس مین ہیں، جو کہ جوائنٹ سیکرٹری انجمن تاجران لاہور بھی ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام میڈم. کیسے ہیں آپ؟ بس ٹھیک، آپ سنائیں؟ الحمدللہ. سر سب سے پہلے مجھے اپنی خوبصورتی کا راز بتا دیں پلیز. خوبصورتی کا راز یہی ہے کہ خوش رہیں، اپنی کمٹمنٹس پوری کریں اور بس لوگوں کے کام آئیں. اور جیسا کہ ہم پچھلے تقریباً عرصہ 10 سال سے جو ہے اپنی تاجر کمیونٹی کے کام کر رہے ہیں اور اپنے جتنے بھی تاجر دوست ہوتے ہیں ان کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں، حکومت تک اپنی آواز پہنچاتے ہیں، تو الحمدللہ اس سے ہم مطمئن ہیں. یہی ہماری خوبصورتی کا راز ہے. سر بطور جوائنٹ سیکرٹری آپ اپنی ڈیوٹیز کس طرح سر انجام دے رہے ہیں، کس طرح مینیج کر رہے ہیں ہر چیز کو؟ انجمن تاجران کے ساتھ میرا تعلق پچھلے تقریباً عرصہ 12 سال سے ہے. ایز اے کوآرڈینیٹر میں نے انجمن تاجران کو جوائن کیا اور کوآرڈینیٹر کی سیٹ کے اوپر پچھلے تقریباً کوئی 8 سال کام کیا. اور اس میں کافی یعنی کہ گراؤنڈ ریئلٹیز پہ میں نے جو تاجروں کے مسائل تھے اور ان کے اوپر کافی زیادہ کوشش کی کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک گروئنگ کنٹری میں ہیں. یہاں پہ بزنسز جو تھے ہمارے وہ اس لیول پہ نہیں تھے جس لیول پہ اب دوسری کنٹریز کے چل رہے ہیں. تو مسائل بھی ساتھ ساتھ تھے. حکومت کی طرف سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. پھر یہاں پہ ٹیکس ریفارمز ہیں، وہ ہمارے تاجر اس کے ساتھ بالکل پورا کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ مسائل تو چلتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ بزنس میں. اچھا، یہ مسائل کے پیش نظر آپ نے کبھی سوچا کہ پاکستان سے جو ہے وہ موو کر لیا جائے؟ دیکھیں، پاکستان سے موو کرنے کا تو کبھی نہیں سوچا. ایون کہ میں مائیگریٹ ہو کے پاکستان آیا. اور میری جو پلیس آف برتھ ہے وہ سعودی عربیہ ہے. تو مائی فادر واز اے گورنمنٹ آفیسر دیئر. تو میں وہاں سے یہاں پہ پاکستان مائیگریٹ ہوا اور یہاں پہ ہم نے اپنا بزنس ڈیولپ کیا. میرے فادر نے پہلے ڈیولپ کیا اس کو آن سائڈ. یس، سائڈ بزنس جو تھا میرے فادر کا وہ ڈیولپ کیا گیا اور اس کو ہم نے پھر آگے کیری فارورڈ کیا. اور ریلیٹڈ ٹو ٹیکسٹائل مشینری، ٹیکسٹائل اسپیئرز ہم نے 90s میں آلموسٹ جو تھا ہم نے اس کو اسٹارٹ کیا. اور اس کو آگے لے کے چلتے چلتے پھر ہم اب جو ہے ریسنٹلی ہم یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ کنزیومر آئٹمس میں بھی ڈیل کرتے ہیں، جو کہ شالبی میں FMCG پروڈکٹس، ڈیلی یوز کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کو بھی اب ہم ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک سر، آپ ماشاء اللہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، تو آپ کی پرسنل لائف جو ہے وہ اس سے بیلنسڈ آؤٹ تو نہیں ہو جاتی؟ آف کورس دیکھیں، پرسنل لائف تو آپ کو مینیج کرنی پڑتی ہے کہ بچے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ٹائم نہیں دیتے، کیونکہ ایک بزنس بالکل ایک بزنس مین کے لیے بڑا یہ ایشو ہے کہ بھئی بزنس مین کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا اس کے بزنس کا. ایک جابینس کا تو یہ چلے یہ ہے کہ بھئی اس کو پتہ ہے کہ 9 to 5 اس نے جاب کرنی ہے، اس کے بعد اس نے اپنے سارے کرنے. لیکن ایک بزنس مین کے لیے اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، اس کو ہر چیز مینیج کرنی پڑتی ہے. اور جو جابینس ہوتا ہے اس کے لیے تو ہر چیز مینیج ہوتی ہے. اس کو پتہ ہے میں نے 1 سے 2 بجے کھانا کھا لینا. اگر 1 سے 2 بجے ہم کسی آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ایسے مشن پہ ہیں کہ ہم نے اس کو ریزالو کروانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم وہ چھوڑ کے کھانا کھانے نہیں بیٹھ جاتے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے ہم ریلیف لے لیں، اس کے بعد پھر. تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے آپ کو اپنی پرسنل لائف کو مینیج کرنا پڑتا ہے. آپ کو ہر یہ چیزیں بعض دفعہ کسی کا موڈ آف بھی ہوتا ہے، اس پہ بچے آف بھی کر جاتے ہیں کہ بھئی آج ہم نے جانا تھا اور آپ جو ہے وہ کہیں اور جا رہے ہیں، ہمیں ٹائم نہیں دیا. تو پھر وہ یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. ویسے کتنا عرصہ ہو گیا ماشاء اللہ آپ کی شادی کو؟ الحمدللہ جی میری شادی کو 21 سال ہو گئے. ماشاءاللہ. ہاں، لگتا نہیں ہے. بس میں نے آپ کو بتایا نا کہ خوش رہنے میں جو انسان کی جو صحت ہے وہ آٹومیٹیکلی اس کا جو چہرہ ہے وہ چارمنگ ہوگا. جو بندہ خوش رہے گا، اپنے آپ میں مطمئن ہوگا، وہ بالکل ٹھیک ہوگا. صحیح بات ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. سر آج کل جو ہماری یوتھ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کہ کچھ لوگ جو کاروبار میں آنا چاہ رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ شارٹ کٹس لے رہے ہیں. دیکھیں، یوتھ کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ بھئی شارٹ کٹ جو ہے نا وہ شارٹ کٹ کو میں اس طرح کہتا ہوں کہ شارٹ کٹ بھی ہوتے ہیں بزنس میں، لیکن جسٹ لائک 100 میں سے اونلی 2% اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ ایک جیک پاٹ کھیلتے ہیں، وہ جیک پاٹ سب کا نہیں لگتا. اسی طرح بزنسز میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیک پاٹ سب کے نہیں لگتے ہوتے. شارٹ کٹ میں جو ہمیں نظر آتے ہیں لوگ جنہوں نے شارٹ کٹ طریقے سے پیسہ بنایا یا ان کا کوئی جیک پاٹ لگا، کوئی ایسی پروڈکٹ کلک ہو گئی یا ایک ایسے بزنس میں انٹر ہوئے جس بزنس نے بوم پکڑ لیا
تو یہ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اگر میں محمد علی بھی اگر وہ بزنس کرے گا تو اس کے اندر اس کا بھی جیک پاٹ لگے گا. بزنس میں ایسا نہیں ہوتا, ریئلٹی میں ایسے نہیں ہوتا. تو موسٹ آف دا ٹائمز میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں, اسی چیز کی ایڈوائس کرتا ہوں کہ آپ اپنے بزنس میں اپنے ٹائم پہ اپنی کمٹمنٹس پہ رہیں, آپ کا جیک پاٹ ضرور لگے گا. سر ریئلٹی فیس کرتے جو ہے وہ بہت سے جو اسٹوڈنٹس بھی ہیں یا یوتھ جو ہے وہ فیس نہیں کرتی, وہ اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی. وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے بس فٹافٹ جو ہے وہ ہمارا کام ہو جائے, ہم سٹارٹ کریں, پروفٹ ملے, لاس بھی کوئی نہ ہو. یہ کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے اور مینٹین کس طرح رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پروفیشنل لائف میں آتا ہے تو میں یہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس کی ٹریننگ بہت ضروری ہوتی ہے. بالکل صحیح. ٹریننگ میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ نے جو کتابوں میں پڑھا, اکثر میں یہ چیز اپنے آپ میں بھی پریکٹیکل ورک میں بھی ہمیں پریکٹیکل ورک از ڈفرینٹ. میں اکثر اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوتا ہوں کہ ہم نے کتابوں میں جو چیزیں پڑھی زندگی میں تو کبھی وہ استعمال ہی نہیں کی, ٹھیک ہے, کام ہی نہیں آئی ہمارے. تو زندگی میں تجربے استعمال ہوئے ہمارے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے جو ڈیلنگ دیکھی وہ ہماری استعمال ہوئی, ٹھیک ہے. جو پیپر ورک ہم نے وہاں پہ اپنے کاروبار پہ بیٹھ کے دیکھا وہی پیپر ورک آگے استعمال ہوا. ریسرچ جو ہے وہ بہت ضروری ہے, وہ ہمیں اسٹڈیز ضرور سکھاتی ہے کہ آپ نے کسی بھی بزنس پہ کام کرنا تو اس کے لیے ریسرچ کرنی ہے, آپ نے اس کے اوپر آپ نے نئی چیزیں انوینٹ کرنی ہیں, جو کہ آج کے دور کی بہت ضرورت ہے. اور جتنے بھی ینگ انٹرپرینورز آتے ہیں میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ بھئی آپ اپنی اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ اپنی پروفیشنل ٹریننگ بھی ضرور لیں. کسی جگہ پہ وہ جو ہوتا ہے نا انٹرنشپ جس کو ہم کہتے ہیں, لیکن اب انٹرنشپ کا نام بھی بڑا ڈفرینٹ سا کر دیا کہ بھئی ہم لوگ خود سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار اپنے بچے کو وہاں پہ بھیج کے اس کی انٹرنشپ کرا لیں جہاں سے بس صرف سرٹیفکیٹ اس کو مل جائے. یہ ایسے بالکل نہیں ہے, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں اپنی پروفیشنل لائف میں آیا, اپنے بزنس پہ جا کے بیٹھا, تو کیونکہ آئی ایم اے اولڈ ہیلین, تو میں نے کامرس میں جو چیزیں دیکھی ہمارے بزنس میں وہ چیزیں اپلائی نہیں ہوتی تھیں. وہ چیزیں اپلائی ہوتی ہیں آپ کی بہت بڑی جو فرمز ہیں ان کے اندر کے بھی اوپننگ بیلنس ہوگا, کلوزنگ بیلنس ہوگا, بیلنس شیٹس بنائی جائیں گی, یس. لیکن ریئلٹی میں ہمارا جو 70-75% بزنس جو بیس کرتا ہے, جو ہماری مارکیٹس میں بیس کرتا ہے, ہمارے بزنسز میں بیس کرتا ہے, وہ تو میں نے دیکھا کہ 90s میں وہی کھاتے چلا کرتے تھے ہمارے, اور بلز کٹتے تھے یا ہینڈ ریٹن وہی چلتے تھے. اب آ کے آٹومیشن کے سسٹم پہ لوگ جا رہے ہیں اور اچھی بات ہے, لیکن آٹومیشن سسٹم بھی آپ کو اسی وقت ہی پتا ہوگا نا جب آپ کی ٹریننگ ہوئی ہوگی کہ بھائی میں نے آٹومیشن سسٹم میں بل کیسے کاٹنا ہے. تو جب ایک بندے کو آپ جا کے سیٹ پہ بٹھا دیتے ہیں, ایک بچے کو وہ پڑھ کے آیا ہے, گریجویشن کر کے آیا, اور اس کو آپ سیٹ پہ بٹھا دیتے ہیں, ایکسپیرینس ہی نہیں ہے اس کو کہ بھئی وہ کیسے بل کاٹے گا, اپنی انوینٹری کیسے چیک کرے گا, وہ اپنے فیوچر کے آرڈرز کیسے ٹیک کرے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے جو ینگ انٹرپرینورز ہیں ان کے لیے ٹریننگ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. سر آج کل کے جو مارکیٹ کے حالات ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں مارکیٹ کے حالات جو ہے وہ تو بزنس کمیونٹی کے لیے ہمیشہ سے ٹف رہے. بزنس کبھی بھی پاکستان میں اسٹیبلز نہیں رہے. میں نے جو دیکھا ہے, میں نے اپنی 20 سالہ زندگی یہ اپنی پروفیشنل لائف میں یہ دیکھا کہ مارکیٹیں ہمیشہ سے ٹف رہیں, بزنس پاکستان میں ہمیشہ سے ٹف رہا. جیسے آج کل جو ہے سیلاب کی وجہ سے بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں ہر کسی کو. بالکل جی, یہ اللہ پاک سب پہ رحم فرمائے اور اللہ پاک ان سب سیلاب زدگان کی مدد کریں. اور ہم دعا گو ہیں, اور بلکہ دعا گو کے ساتھ ساتھ ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ان کو دوبارہ سے ریوائیو بیک کرنے کے لیے انشاءاللہ. آج سے 2 سال پہلے بھی جب ملتان میں ایسے کچھ حالات پیدا ہوئے کہ ملتان میں کافی زیادہ تباہی ہوئی, تو مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ یہاں سے گئے تھے اور ہم نے کافی لوگوں کو وہاں پہ جو ہم نے یہاں سے فنڈنگ اکٹھی کی, لوگوں کو گھر بنا کے دیا. اور بیچاروں کے گھر بھی کوئی اتنے وہ نہیں ہوتے, ہماری طرح تو نہیں یہ لوگ بیچارے رہتے ہیں. ہم لوگ تو ایک ایک کمروں میں, ہاں بالکل, وہ بیچارے ایک ایک کمرے میں ایک ایک فیملی رہتی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے ایک بجٹ رکھا تھا ایک فیملی کا 4-4 لاکھ روپے. تو ہم نے 4-4 لاکھ روپے میں راؤنڈ اباؤٹ کوئی تقریباً کوئی 50 کے قریب گھر جو تھے وہ ایک بنوا کے دیے تھے وہاں پہ ایک گاؤں میں, اور وہاں کے لوکل جو تھے ان کے ساتھ مل کے, اور اس کے بعد پھر دوبارہ گئے بھی تھے دیکھنے کے لیے. تو لوگوں کی وہ خوشی دیکھ کے یقین کریں کہ اب دوبارہ سے, لیکن ابھی سچویشن ہماری اس طرح کی چل رہی ہے کہ ابھی سیلاب جو ہے وہ گزر رہا ہے. تو گزرتے ہوئے سیلاب میں اگر ہم لوگ یہاں سے اسی طرح کا سسٹم, ابھی ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ ہم لوگ تیار ہیں اس کے لیے. تو اگر ہم لوگ وہاں پہ جا کے
کوئی ایسی صورتحال نہ پیدا ہو جائے، اس وجہ سے ابھی شہروں سے لوگ تھوڑا سا ڈیلے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ گھبرائیں بالکل نہیں، ہم انشاءاللہ وہاں ضرور پہنچیں گے انشاءاللہ. ہاں جی. سر مقصود بٹ صاحب سے آپ کے کیسے ریلیشنز؟ حاجی مقصود احمد بٹ صاحب، اللہ پاک ان کو ان کے درجات بلند کریں. میرے والد صاحب کے ساتھ ان کا بڑا درینہ تعلق تھا، اور ان کے ساتھ میرے والد صاحب نے متعدد میرے خیال سے حج بھی کیے اور عمرے بھی کیے، اور ہمارے ساتھ ان کا ایک یعنی کہ فیملی ریلیشن تھا. اور میں نے جب میں گرو ہو رہا تھا تو میں ان کو حاجی صاحب کو انکل کہہ کے بلایا کرتا تھا. تو لیکن بات یہ ہے کہ جب میں پروفیشنل لائف میں آیا تو وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، اور اس کے بعد جو ہے مجاہد صاحب جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں، اور اس فیملی کے ساتھ ہمارا پیار بھی ہے کافی زیادہ. تو جب میں نے دیکھا کہ بھئی یہ وہی سلسلہ ہے جو تاجروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے اور آگے چل رہا ہے، تو مجاہد صاحب انجمن تاجران کو لے کے چل رہے ہیں، ہمارے پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم ہر طرح سے ان کے ساتھ ہیں، ان کے لیے حاضر ہیں، اور انشاءاللہ انجمن تاجران جو ہے وہ مجاہد صاحب کی قیادت میں تاجروں کے لیے کام کرتی رہے گی. اور بالکل غیر سیاسی جماعت ہیں، اور ہماری جماعت میں بھی مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ موجود ہیں، لیکن کبھی اس موضوع پہ کسی دوست کسی بھائی کے ساتھ کبھی کوئی ایسی گفتگو نہیں ہوئی.